ہمارا مضمون جو اصل میں تھرو آؤٹ چلا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم انفرادی سطح پر خیال کو کس طور پر سمجھیں کہ ہماری ذاتی زندگی ہر قسم کی ڈسٹربنس سے آزاد ہو جائے اور ہماری عبادت جو ہے وہ بھی تفکرات سے محفوظ ہو جائے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ زندگی بھی خوشگوار رہے اور یہاں سے رخصت بھی خوشگوار ہو۔ مدعا تو اتنا سارا ہے۔ اس مدعے کو سمجھنے کے لیے آپ اس مسئلے کی فلسفی کو سمجھو، اس کا اصل سمجھو، جوہر سمجھو۔ ایک اہم سوال پر غور کرنا چاہیے کہ عبادت کیا ہے۔ اب عبادت کے سلسلے میں بحث کی کوئی بات نہیں، صرف اللہ کے حکم کو بجا لانا ہے۔ اس کو ڈیفائن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو فرائض اللہ نے مقرر فرمائے ہیں ان کی بجا آوری عبادت ہے۔ اللہ کریم کے احکامات جو اللہ کریم کی طرف سے انسان پر نازل ہوتے ہیں وہ اللہ کریم کے اپنے پیغمبروں کے ذریعے ہم تک پہنچتے ہیں۔ مختلف زمانوں میں پیغمبر آئے اور آخر میں ہمارے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کی تشریف آوری ہوئی۔ وہ احکامات اور ارشادات بلکہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے وہ ہمارے لیے اللہ کا حکم ہے۔ اگر اس میں کچھ کرنے کا کہا گیا ہے تو وہ کرنا عبادت ہے، کچھ نہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے تو اس کا نہ کرنا عبادت ہے۔ اس لیے ہمارے لیے عبادت کا مفہوم بڑا واضح ہے۔ انسان عبادت ضرور کرے گا، وہ اللہ کریم کی عبادت اس طریقے سے کرے گا جیسا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ یہ اس انسان کا دین ہوگا، اس دین کے حوالے سے وہ عبادت کرے گا۔ انسان جو کام دین کے حوالے سے کرے گا وہ عبادت ہوگا۔ دین اللہ کے ارشادات کا نام ہے۔ ارشاد کو ہم براہ راست سمجھ نہیں سکتے، اس لیے اگر ایک شخص پوچھتا ہے کہ جی میرے لیے کیا ارشاد ہے، تیرے لیے یہ ارشاد ہے کہ نماز پڑھو۔ کوئی دوسرا شخص پوچھتا ہے کہ جی میرے لیے کیا ارشاد ہے، تیرے لیے یہ ارشاد ہے کہ پیسے خرچ کر کے آ جا۔ مطلب یہ ہے کہ منع کی گئی باتوں سے رکنا اور حکم پورا کرنا ہے، چاہے انسان کو سمجھ آئے نہ آئے کہ یہ احکامات جو ہیں نیگیٹو یا پازیٹیو ہیں، ان کا بجا لانا عبادت ہے۔ یہ عبادت انسان نے کرنی ہے، اسی زندگی میں کرنی ہے اور اس زندگی سے ہٹ کر نہیں کرنی۔ اب یہاں صاحبان غور کے لیے ایک مسئلہ غور والا ہے کہ یہ عبادت یعنی اللہ کریم کے جو احکامات پیغمبروں کے ذریعے آئے ہیں اور یہ سارے کے سارے سب لوگوں کے لیے بغیر کسی ایکسیپشن کے یونیفارملی اپلیکیبل ہیں۔ یہ بڑا غور والا پوائنٹ ہے کہ اللہ کریم نے ہر مسلمان کے لیے بغیر کسی ایکسیپشن کے نماز کو فرض قرار دیا، اور اگر بات صرف یہیں تک ہوتی تو پھر سب لوگوں کو یونیفارم کریکٹر ملتا، کردار یہاں پیدا ہوتے، یعنی اگر یکساں عمل ہو رہا ہے تو یکساں کردار پیدا ہوتے۔ ایک تو عمل برابر ہے، دوسرا حکم دینے والا وہی ایک ہی ہے، تو زندگی یکساں پیدا ہوتی، مگر زندگی یکساں پیدا نہیں ہو رہی۔ اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، دور یکساں نہیں، جیسا آپ نے پہلے کہا تھا کہ ادوار آئیں گے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، دور یکساں نہیں، زندگی یکساں نہیں۔ اس لیے مختلف خیال اور کردار کے لوگوں کے انوالو ہونے سے نتیجہ غیر برابر نکلتا ہے، کیونکہ زندگی بیسیکلی غیر برابر ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں؟ مثلا ایک آدمی کو عبادت نے ولی بنا دیا، دوسرا عبادت میں لگا ہوا تھا، پیچھے چوری ہو گئی۔ اب یا تو گارنٹی ہو کہ عبادت کے دوران چوری نہیں ہوگی یا پھر تالا چابی کا انتظام ہو۔ عبادت یکساں ہے، احکام یکساں ہیں، عبادت کے نتائج بھی یکساں ہیں، لیکن عموماً کردار یکساں نہیں ہے، تو یکساں طرز عمل غیر یکساں نتیجہ برآمد کرے گا۔ جب یہ بات سمجھ نہیں آتی تو لوگ بحث کرتے ہیں، حالانکہ حکم ایک ہے اور منفعت ایک ہے اور اس حکم کی بجا آوری کا نتیجہ بھی ایک ہے، لیکن چونکہ حکم دینے والی ایک ایسی اتھارٹی ہے جس نے انسانوں کو الگ الگ ماحول میں پیدا کر دیا، لیکن عبادت کے احکام ایک جیسے ہیں، اس لیے الگ الگ انسان جب اللہ کے احکام کو قبول کرتے ہیں تو نتیجہ ایک سا نہیں ہوتا۔ اللہ کریم کا ہر حکم جب بھی آپ بجا لائیں گے عبادت ہوگا۔ اللہ کریم نے اپنے احکامات آپ تک پیغمبروں کے ذریعے بھیجے۔ اللہ کریم کے کچھ احکامات آپ کو اپنی زندگی کے حوالے سے ملتے ہیں، مثلا جو قدرت کی طرف سے فرض ہوا
اسے پورا کرنا عبادت ہے۔ اگر سانس لینا فرض ہے تو سانس کی حفاظت عبادت ہے۔ اگر اولاد کی پرورش کرنا فرض ہے تو ان کی دیکھ بھال بھی عبادت ہے۔ اگر آپ کا اپنے ماحول میں گزارا کرنا فرض ہے تو پھر یہ عبادت ہے۔ اب یہاں ایک چیز بڑی غور والی ہے کہ وہ جو یونیفارم عبادت کی بات فرمائی گئی، یعنی سب کے لیے برابر عبادت، وہ تو ایک ملت کے لیے عبادت کا کلیکٹو تصور ہے، کلیکٹو حکم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ملت کے طور پر یہ آپ کا تشخص ہے اور ایک امت کے طور پر یہ آپ کے لیے فلاح کا راستہ ہے۔ اور جب آپ نماز پڑھ چکو تو پھر آپ الگ الگ ہو جاؤ اور اپنے اپنے کاروبار میں لگ جاؤ۔ اب کوئی گاہک ہے، کوئی دکاندار ہے، کوئی بندہ ہے، کوئی صاحب ہے، یہ سب الگ الگ ہیں، مگر عبادت میں یہ سب ایک صف میں ہیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ یہ شعر بڑا غور طلب ہے کہ جب سارے تیری سرکار میں ایک ہیں تو پھر بندہ و صاحب و محتاج کی تقسیم ہی کیوں ہے؟ جب بندہ و صاحب و محتاج نے عبادت میں ایک ہو جانا ہے تو پھر عبادت سے پہلے کیوں نہیں ایک ہو جاتے؟ دراصل سب مسلمانوں کا ایک ہو جانا ہی عبادت ہے، اور عبادت کا اصل ہے ایک ہو جانا۔ تم تو پہلے ایاز اور غزنوی بناتے ہو اور پھر ایک ہوتے ہو۔ پہلے غزنوی کو توڑ، پھر ایاز اور غزنوی کو برابر کر دے، یہ ہے عبادت۔ تو اللہ کی عبادت کا مفہوم غزنوی اور ایاز کو برابر صف میں کھڑا کرنا ہے، لہٰذا اللہ والوں کا مفہوم غزنوی کا مال اٹھا کے ایاز کو دے دینا ہے۔ جب عبادت کا مفہوم برابر کرنا ہے تو برابری ہی عبادت ہے۔ مدعا یہ ہے کہ سارے ہی ایک جیسے ہو گئے، اور سب سے بڑے ریفارم کرنے والے، اللہ کی طرف سے تشریف لانے والے، کائنات کی تخلیق کے جو باعث ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے بھی پیٹ پر پتھر باندھا۔ یہ تم کہتے ہو کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی باقیوں سے اسباب میں بہتر نہیں، احوال میں بہتر ہے، اقوال میں بہتر ہے اور مقامات میں بلند ہے۔ لیکن یہ جو حال ہے، دنیاوی حالات ہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو سب کے برابر رکھا۔ جب عبادت کا تصور دینے والے کا یہ حال ہے تو آج عبادت بیان کرنے والے لوگ اگر اس حال کے علاوہ ہوں تو عبادت کو کیسے بیان کریں گے؟ لہذا عبادت کا مفہوم دینے والا اگر حالات میں عبادت کا تصور دینے والوں سے مختلف ہے تو اس کے لیے لوگوں کو یہ حکم دینا صحیح نہیں ہے کہ آپ عبادت میں آؤ۔ ہر چند کے عبادت کا نظام صحیح ہے، لہذا اس پہ غور کریں۔ یہاں ایک نقطہ بڑا ضروری ہے کہ عبادت نے ایک بڑا اہم کام یہ کیا ہے کہ جو شخص اپنے معاشرے سے یا اپنے مقام سے یا اپنے ساتھیوں سے الگ ہو گیا یا ان سے مال زیادہ حاصل کر لیا، اس کو ایک یکساں فارم آف عبادت میں بلا کے اس کی تبدیلی کی گئی۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ سنو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ تشریف لے جا رہے تھے۔ ایک پختہ مکان بن رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس کا مکان ہے؟ نام بتایا گیا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد میں تشریف لائے اور سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پوچھا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کیا؟ انہوں نے کہا اور بات تو کوئی نہیں، صرف تیرے مکان کے بارے میں پوچھا گیا تھا۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے مکان گرا ہے، واپس آ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ تم یہاں رہنا چاہتے ہو جبکہ ہم یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں۔ مدعا یہ ہے کہ وہ جو عبادت کا تصور ہے اس کے اندر ایک عمل عبادت کے علاوہ بھی ہے جس پر کسی سازش کی وجہ سے آج تک گرد و غبار رکھا گیا ہے، اور وہ گرد و غبار کسی ریئیکشن میں رکھا گیا ہے کہ کہیں اس میں سوشلزم نہ آ جائے، کمیونزم نہ آ جائے، کچھ اور واقعات نہ ہو جائیں۔ کچھ یہ بھی ہوا کہ کیپٹلزم کے ساتھ ہی ملائزم شامل ہو گیا تھا، اس لیے بھی یہ بات گرد و غبار میں رکھی گئی ہے کہ عبادت کے برابری کے تصور کے ساتھ ساتھ انسانوں کے ساتھ ہر حال میں یکساں سلوک ہو۔
اور تمام وسائل کی تقسیم میں بھی یہ سلوک ہو۔ یہ عبادت کے لیے کنڈیشن ہے، بلکہ پری کنڈیشن ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اللہ کریم نے کسی کو 3 آنکھیں عطا نہیں فرمائی ہیں، 2 آنکھیں ہیں۔ وہی چہرہ پیدائش میں برابر، موت میں برابر، وہی زندگی، وہی آنسو، وہی مسکراہٹیں، اسی طرح اولاد، اسی طرح ماں باپ۔ یہ جو درمیان میں فارمولہ ہے مختلف زندگی کا، یہ فارمولہ تو اللہ کی پسند کا نہیں ہے، کیونکہ انسانوں میں اخوت اور برادری کا رشتہ بنایا گیا، اور اخوت کا ایسا رشتہ بنایا گیا ہے کہ تم اور بھائی دونوں مل کر باہم برابر ہو جاؤ، کم از کم 50% تم بھائی کے ساتھ برابر ہو جاؤ، اس کا مال اور اپنا مال ملا کے 2 پہ تقسیم کر دو، تو پھر یہ بھائی چارہ ہوگا۔ اسلام نے پوری ملت اسلامیہ کو وحدت میں رکھا، لہذا ملت اسلامیہ کی ٹوٹل ارننگ یا ٹوٹل سرمایہ جو ہے، یہ ٹوٹل افراد میں یکساں تقسیم ہو تو پھر عبادت بنتی ہے، ورنہ عبادت کا تصور بنتا نہیں۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ جیسا کہ میں نے کہا، عبادت کے تصور میں ایک اور بات بڑی قابل غور ہے کہ اللہ کریم کے احکام کی بجا آوری عبادت ہے۔ احکام آپ خود بھی پہچانتے ہو، یعنی اگر بیماری آ گئی تو صحت کا خیال رکھنا۔ اس طرح ایک چیز یہاں بڑے غور والی ہے کہ جب اللہ کریم نے انسان کو پیدا کیا تو ایک صفت یا ایک صلاحیت اس انسان میں باقیوں سے نمایاں طور پر الگ رکھ دی۔ جس طرح منصب پیغمبری ہے، پیغمبر کسی کوشش کا نام تو نہیں ہو سکتا، یہ آپ بھی جانتے ہو، اور یہ آپ کا عقیدہ بھی ہے۔ اگر پیغمبر کے لیے کوئی فارمولہ بنا دو گے کہ آپ یہ تھے، آپ یہ کرتے تھے، لہذا پیغمبر تھے، یہ تو بالکل گمراہی ہو جائے گی۔ جو پیغمبر تھے ان کی ہر بات ہی صحیح ہے، کیونکہ پیغمبر خود نہیں بن جاتا، اللہ کی طرف سے بنایا جاتا ہے۔ لہذا منصب نبوت کے تحفظ کا تقاضا ہے کہ وہ یونیفارم عبادت کے تصور سے ماورا ہو، لہذا پیغمبر کی عبادت ماورا ہوگی۔ وہ خود عبادت کا یونیفارم تصور دے رہے ہیں اور آپ خود یونیفارم عبادت میں شامل ہو گئے، تب بھی پیغمبر کی عبادت دوسروں سے الگ ہوگی، پیغمبر کی نماز الگ ہوگی۔ ہم فالو کریں گے، ہم امیٹیٹ کریں گے، لیکن ہماری نماز ان کی نماز کے برابر کبھی نہیں آ سکے گی، کیونکہ وہ منصب اور ہے، عمل تو یہی ہے، لیکن اس کا نتیجہ اور ہے۔ یہ اس لیے ہے کیونکہ وہ مقام اور ہے۔ لہذا اگر ہم یہ کہیں کہ ہم بھی وہی عمل کر رہے ہیں کہ کتاب سناتے ہیں، کلام سناتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، ویسے ہی کرتے ہیں جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس سے بڑی گمراہی کوئی اور ہے ہی نہیں۔ ویسے کرنے کے لیے ویسی طبیعت چاہیے۔ آپ اپنے طور پہ کرو گے تو آپ کی تبلیغ گمراہی پیدا کر سکتی ہے، اور ان کی تبلیغ جو ہے وہ ہمیشہ اصلاح پیدا کرے گی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ایک خصوصی ذات ہے، اور ایک خصوصی پیغام ہے، اور ایک مخصوص شخصیت ہے۔ لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ جس کے پاس کوئی صفت ہے اس صفت کا تحفظ کرنا عبادت ہے، اور اگر وہ پیغمبر ہیں تو ان کی صفت کے اوپر مر مٹنا آپ کی عبادت ہے۔ اس صفت کے تحفظ میں اگر آپ جان دیتے ہو تو یہ آپ کی عبادت ہے، وہ ایک الگ عبادت ہے، باقی یونیفارم فارمولہ ہے۔ اپنی صفت کے تحفظ کی بات کے بعد اگلی بات پہ غور کرو، وہ جو بھیجنے والا ہے، اگر شاہین کو قوت اور شوق پرواز عطا کرے اور شاہین عبادت کرتا رہے اور پرواز نہ کرے تو پھر عبادت غلط ہوگی۔ لہذا عبادت کا اصل یہ ہے کہ اس صلاحیت کا بھی تحفظ کر جو تجھے باقیوں سے الگ ملی ہے۔ اگر وہ صلاحیت تو نے توڑ دی ہے اور عبادت قائم رکھی ہے تو سمجھو کہ تو گمراہ ہو گیا۔ لہذا عبادت کرنے والا گمراہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں ایکسیپشن صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ کے خاص بندے ہیں، جن کے مراتب اللہ خود مقرر کرتا ہے اور جو اپنے مرتبے کے خود ہی محافظ ہیں۔ لہذا جس کے منصب میں شہادت لکھی ہے وہ شہادت اگر ترک کر دے تو پھر تو عبادت نہ ہوئی، اس کے لیے شہید ہونا عبادت ہے۔ اب آپ غور کرو کہ اللہ کریم نے ہر انسان کی فطرت میں ایک خاص صفت رکھی ہے، اس صفت کو آپ نے لوکیٹ کرنا ہے۔ عبادت تو یونیفارم ہے، برابر، اس کے ساتھ اللہ کے عطا کردہ مفہوم کے مطابق، لیکن آپ کی ایک اسپیشل ڈسٹنکشن ہے کہ اگر آپ کو علم مل گیا، مرتبہ مل گیا، سوز مل گیا، فغاں مل گیا، واہ فغان نیم شبی مل گئی، اور جو بھی چیز مل گئی،
اس کا تحفظ کرنا ایک الگ عبادت ہے۔ آپ نے اس چیز کا تحفظ کرنا ہے۔ ایک آدمی جو اس صفت کا یا مرتبے کا تحفظ نہیں کرتا اور لوگوں میں عبادت کے نام پر مشہور رہتا ہے کہ حاجی صاحب ہیں، عبادت گزار ہیں اور آٹے میں ملاوٹ کرتے ہیں، اگر وہ عبادت کرتے ہیں تو عبادت تو کوئی نہ ہوئی، کیونکہ وہ جو منصب ہے لوگوں کو، غریبوں کو، بھائیوں کو مناسب دام میں آٹا کھلانے کا، تو وہ فیل ہو گیا۔ لہذا جتنی یونیفارم عبادت ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے، کیونکہ وہ شخص اصل میں مسلمانوں کا دشمن ہے۔ اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ مسلمانوں کا دشمن اگر مسجد بنائے تو وہ مسجد گرا دو۔ مسلمانوں کا ایک دشمن منافق ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر منافق یہ کہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، مگر یہ منافق جھوٹ بولتے ہیں۔ لہذا ثابت یہ ہوا کہ جھوٹا آدمی جو فطری طور پہ جھوٹا ہے، اگر وہ عبادت کے حوالے سے سچ بھی کہہ رہا ہے تب بھی بے اثر ہے، تب بھی غلط ہے۔ لہذا صداقت کے احکامات کو بیان کرنے کے لیے پہلی شرط تمہارا صادق ہونا ضروری ہے، تب جا کے تم یہ بات کہہ سکتے ہو۔ وہ جو فطرت نے تمہارے اندر اسپیشل قسم کا ایک جوہر رکھا ہے اس کا تحفظ ضروری ہے۔ مثلا ایک شخص ڈاکٹر ہے، اگر وہ عبادت کی وجہ سے ڈاکٹری کے اندر ملاوٹ کر گیا، یعنی یہ کہتا ہے کہ پیشنٹ کو چھوڑو، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، نماز پڑھتا رہا، اور اگر پیشنٹ مر گیا تو یہ اس کی عبادت جو ہے نا ایٹ دا کاسٹ آف پیشنٹ ہے۔ لہذا عبادت کا جو اسلام نے مفہوم بنایا یہ کامن فارم ہے پریئر کی، اور آگے جو ہے وہ تمہارے اللہ کے ساتھ تمہاری سنسیریٹی کی۔ اگر تم اللہ کے سامنے سنسیئر نہیں ہو، اپنی ذات میں سنسیئر نہیں ہو، تو یہ ظاہر کی جو عبادت ہے وہ تمہارے کام نہیں آئے گی۔ لہذا اس عبادت کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو یہ پہچان ہونی چاہیے کہ خالی عبادت کی جو فارم ہے یہ کام نہیں آئے گی جب تک کہ آپ فطری طور پر اور اصلی طور پر اس خیال کے ساتھ تعاون نہ کریں جس خیال نے آپ کو یہ چیز دی ہے، اور جو فارم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی ہے کہ برابری کیسے ہو اور اخوت کیسے ہے، اور اس کے مطابق نہ چلو تو یہ عبادت نہیں۔ آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ ایک جنگ میں زخمی ہونے والے کئی اصحاب ایک دوسرے پہ احسار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پہلے آپ پانی پیو، پہلے آپ پانی پیو، اور پھر سارے ہی شہید ہو جاتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ برادر دی نیڈ از گریٹر دین مائنڈ کے مطابق وہ یہ کرتے کرتے سارے ہی شہید ہو گئے۔ اگر یہ احسار موجود نہیں ہے بلکہ خود غرضی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ ہے اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی خواہش ہے اور مال کا غرور ہے اور اعمال کا غرور ہے اور دوسرے لوگوں کی کاسٹ پر عبادت ہو رہی ہے، تو عبادت یونیفارم نتیجہ کیسے پیدا کر سکتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ تمام عبادت کے باوجود اور اسلام کے باوجود مسلمانوں کی حالت پست ہے۔ اگر آپ مانتے ہو کہ آپ کا اللہ واقعی وہ اللہ ہے جو کائنات کا بنانے والا ہے، اور آپ یہ بھی مانتے ہو کہ وہ قادر ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے، اور یہ بھی مانتے ہو کہ اس کا پسندیدہ دین جو ہے وہ اسلام ہے، اور آپ یہ بھی مانتے ہو کہ آپ اسلام میں ہیں، وہ اللہ جو مالک ہے اس کی پسند یہ دین اسلام ہے، وہ اللہ آپ کے کام بالکل نہیں کرتا۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ آپ جو دین کے حوالے سے دین کے اندر بے دین لوگ اکٹھے ہو گئے ہو، یہ آپ کی سزا ہے۔ اس لیے پہلے اپنے اندر دین نافذ کرو۔ جب تک آپ اللہ کو واقعی نہیں مانتے، اس کی واقعی عبادت نہیں کرتے، یہ عبادت آپ کے لیے کچھ رنگ نہیں لائے گی۔ ایک جگہ ایک بزرگ تقریر کر رہے تھے کہ مسلمانوں، تم نماز نہیں پڑھتے، عبادت نہیں کرتے، اگر تم لوگ نماز پڑھو اور عبادت کرو تو اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی برکت دے گا، تمہارے بھی ایٹم بم بن جائیں گے، تمہاری بھی بڑی فیکٹریاں لگ جائیں گی۔ ایک آدمی فی البدیہہ بولا کہ اگر نماز ہی ایٹم بم کی شرط ہے تو وہ لوگ جو بم بنا چکے ہیں وہ کون سی نماز پڑھتے ہیں؟ مدعا یہ ہے کہ پسماندہ ہونا اس لیے نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھتے، اصل میں جو منافق ہے وہ نماز کے باوجود بھی پسماندہ رہے گا۔ نماز آپ کے باطن کا خبث دور نہیں کرتی، صرف ظاہر کی بے حیائی ترک ہو جائے گی۔ جب آپ نماز میں ہیں، اب اس دوران کیا بے حیائی ہوگی؟ اگر آپ واقعی نمازی ہیں تو آہستہ آہستہ ایک فارم بن جائے گی اور ایک معاشرہ بن جائے گا۔
لیکن وہ جو بنیادی ڈس آنیسٹی ہے وہ کیسے دور ہوگی؟ اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ اس کی اصلاح کو تزکیہ کہتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر انسان متقی نہ ہو تو قرآن ہدایت نہیں دیتا، یعنی اللہ کا کلام اس آدمی پر اثر نہیں کرتا جو متقی نہ ہو۔ لہذا قرآن نے متقی نہیں بنایا، متقی نے قرآن کو سمجھنا ہے۔ تقویٰ تو پری کنڈیشن ہے، پہلے آپ نے ایک اچھا انسان بننا ہے۔ اچھا انسان ہونے کی حیثیت سے آپ کے لیے نماز درجات کا ذریعہ ہے۔ نماز میں بڑے درجات ہیں، انتہا کا درجہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے اگر آپ کے اندر وہ باطنی خرابی نہ ہو۔ ایک حدیث شریف یاد ہوگی آپ کو کہ ایک آدمی جس کا رزق حرام ہے، جس کے افکار حرام ہیں، جس کے بال پراگندہ ہیں، جس کا لباس ناپاک ہے، جس کی زندگی صحیح نہیں ہے، اگر وہ عبادت کرتا ہے اور دعا کرتا ہے تو وہ کیسے منظور ہو؟ اس کا طعام حرام، لباس حرام، خیال حرام، اس کا فکر حرام، اس کی ساری زندگی حرام۔ اور اگر ذاتی زندگی میں ساری کی ساری آلائشیں ہیں تو اس کی عبادت کیسے منظور ہو؟ تو عبادت ان لوگوں نے روکی ہوئی ہے جو عبادت کرتے ہیں اور اندر کا باطن کا شر نہیں نکالتے۔